نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہیں، کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں ہے، اور جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نقص نکالنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اسلام اس وقت تک اسلام ہے جب نبی کا ساتھ ہو، مسلمان اس وقت تک مسلمان رہے گا جب نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں ہو۔ نبی کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں، اسلام بھی مکمل نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی وہ نہ دے دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحیم، کریم، شفیق ذات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے کرتے رہے، کرنے والے کر کے چلے گئے، کرنے والے کر رہے ہیں، آنے والے آ کر کریں گے، لیکن نبی کی تعریف مکمل ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ چچا اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ میرے چچا اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ کس کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں؟ کون سے بھتیجے کی بات کر رہے ہیں؟ بھتیجا وہ ہے جو ابو لہب کے بیٹے ہیں، اور ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک عتبہ تھا، ایک عتیبہ تھا، اور ایک تیسرا بھی تھا۔ عتبہ وہ شخص ہے، وہ ملعون شخص ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے اور میرے بھائی نے آپ کے دونوں بیٹیوں کو ہم نے طلاق دے دی، اور اتنا ہی پر بس نہیں کیا تھا عتبہ جو بڑا بیٹا تھا، بلکہ گالیاں بھی دی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے کی کوشش کرے گا وہ کتے کی موت مرے گا۔ اس کو عتبہ کو شیر نے چیڑ پھاڑ کر کے ختم کر دیا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور بیٹا تھا عتیبہ،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑنے والا ہے، جو طلاق دے دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے ابو لہب نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، ابو لہب کی بیوی نے بھی پریشان کیا، عتبہ اور عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ ایک کو تو شیر نے چیڑ پھاڑ کر کے ختم کر دیا، دوسرا بیٹا فتح مکہ کے بعد زندہ تھا جو عتیبہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحم دلی تو دیکھیے، جس نبی کی دامن ہم چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جس نبی کے طور و طریق ہمیں پسند نہیں ہے، وہ نبی کا کردار تو ذرا دیکھیے کہ عتیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، جب فتح مکہ سے فارغ ہوتے ہیں، مکہ کو فتح کر لیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ کون سا بھتیجا ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹیوں کو چھوڑ کر کے تکلیف پہنچائی تھی؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیبہ کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو تلاش کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد وہ دونوں بھاگ گئے تھے، جا کر کے پکڑ کے لاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاتے ہیں۔ یعنی جو پہلے داماد تھے لیکن بیٹی کو چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے ہیں، وہ آئے نہیں، بھاگ گئے تھے، ان کو بلا کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس نبی کے اخلاق جیسے اخلاق والے نبی اور کون ہمیں ملے گا؟ کون شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کا مالک ہمیں ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر نہ دنیا میں ہماری کامیابی ہے نہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر حرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہ اب ہے نہ زمانے جاہلیت میں تھی۔ زمانے جاہلیت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی حدود حرم میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی کو قتل کرنا ہوتا، مارنا ہوتا یا سزا دینی ہوتی تو حدود حرم سے اسے باہر نکلنے کے انتظار کرتے، اگر وہ وہیں بیٹھا رہتا تو کوئی اس کو چھیڑتا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرما دیا کہ فلاں فلاں شخص کو اگر وہ مکہ میں اور کعبۃ اللہ سے اگر چمٹا ہوا بھی ہو، اگر وہ نظر آئے تو اسے وہیں مار دینا۔ یہ حکم جاری فرمایا، وہ شخص بھاگ جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچائے ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اگر وہ کعبۃ اللہ میں چمٹا ہوا ہو پھر بھی مار دینا، کیسی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر کے اپنا صحابی بنا لیتے ہیں۔ اتنے بلند اخلاق والے نبی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس نبی کے طریقے میں ہمیں کیا کمی نظر آ رہی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے پاس موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء کرام اور بزرگان دین کے زندگیوں میں موجود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طور و طریق کو اپنے زندگیوں میں لانا ضروری ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر ادا میں ضروری نہیں ہوتا
تو پھر ہم تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نہیں پہنچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے وہ بھی موجود ہے، کس طریقے سے سوتے تھے وہ بھی موجود ہے، کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے وہ بھی موجود ہے، کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے تھے وہ بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بھی موجود ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو کس رخ میں بیٹھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت یہ کیا کرتے تھے۔ اگر نبی کی اتباع اور نبی کے ہر طریقے کے پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا تو پھر صحابہ کرام اس کو کیوں محفوظ کرتے اور آج ہم تک کیوں پہنچا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے وہ طبیعت کے مطابق کھاتے تھے، نبی کے طریقے کے مطابق کھانا ضروری نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق پہننا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں کامیابی ہے۔ اگر ادا میں کامیابی نہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر میں جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر تمام قافلے والے کو رکوا دیتے ہیں، سب رک جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواری سے اترتے ہیں، ایک درخت کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھتے ہیں جیسے قضاء حاجت کی جائے۔ وہ تھوڑے دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر کے اپنے سواری پر بیٹھ گئے اور پھر چلنے لگے۔ صحابہ کرام نے اور پوچھا کہ حضور آپ کو تو جب حاجت کی ضرورت نہیں تھی، پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ یہاں اتنے بڑے مجمع کو کیوں رکا دیے اور آپ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ آپ وہاں پر قضاء حاجت بھی نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں اسی راستے سے جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک کر کے اسی درخت کے پاس جہاں پر میں بیٹھ کر کے آیا ہوں وہیں پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کی تھی۔ جب میں گزر رہا تھا میرا دل گوارا یہ نہیں کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ اتنی ادا صحابہ کرام کی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے تھے۔ ایک حبشی غلام، ایک حبشی نوجوان حبشہ کا رہنے والا ہے۔ آج بھی ہم حبشیوں کو دیکھیں اس کے بال بہت گھنگریالے ہوتے ہیں، ان میں کنگھی نہیں کیا جا سکتا، عورتوں کے بھی بال ویسے ہوتے ہیں، مردوں کے بھی بال ویسے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آ گئے، حبشہ سے آ گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں، ویسے چلنے کا اسٹائل اپنا بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے ہیں، ویسے کھانے کا طریقہ اپنا لیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پگڑی مبارک کو زمین میں کھول کر کے اتار کر کے رکھی، وہ صحابی دوڑ کر کے آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پگڑی جو باہر شملہ نکلا ہوا تھا اس کو ناپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہے اور میرا کتنا ہے۔ اس صحابی کا جو شملہ تھا، جو پگڑی ہے، وہ 4 انچ 4 انگل بڑا تھا۔ وہ صحابی فوراً چھری کو لاتے ہیں، کینچی کو لاتے ہیں اور کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، جو میرے نبی کے بدن میں موجود نہ ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی مبارک اتار دیے ہیں، پگڑی مبارک اتار دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیدھا مانگ ہوا کرتا تھا، بیچ میں مانگ پھاڑا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، سیدھا مانگ ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی دیکھے اور دیکھ کر کے حسرت کرنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تو مانگ ہے اور میرے سر میں مانگ نہیں۔ اور حبشیوں کے بال اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ آج بھی ان کے بال مانگ نہیں نکل سکتا، کنگھی کرنا دشوار ہے تو مانگ کیسے نکالے گا۔ وہ گھٹتے رہے، پریشان ہوتے رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مطابق میرا سر کیسے ہو جائے۔ چلتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھے کہ ایک سلیا، ایک چھڑ، ایک رڑ کہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ لوہے کے سریا اٹھاتے ہیں
اور آگ کے پاس لے کر کے جا کر کے آگ میں اسے گرم کرتے ہیں اور گرم کرنے کے بعد اپنے سر میں لا کر کے داغ دیتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئے، تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اوپر تو یہ ضروری نہیں تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے چلو جو ہونا تھا ہو گیا، جو کرنا تھا میں نے کر لیا، لیکن اب مجھے خوشی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اب میرا سر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مطابق ہو گیا۔ آج بہت سے لوگ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بال رکھتے تھے ان کا اپنا طریقہ تھا، کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے ان کا اپنا طریقہ تھا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا لازم اور ضروری ہے، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، مسئلہ یہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ان کے زندگی میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کبھی بھی ننگا نہیں ہوا۔ جب بیت الخلا میں جایا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی یا پگڑی باندھ کر کے بیت الخلا میں جایا کرتے تھے۔ ہم نماز میں بغیر ٹوپی کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو جو ہم چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے اور ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، اگر بغیر کپڑے کے بھی نماز ہو جاتی ہے مجبوری میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا جائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ان کے صحابہ کرام کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا کیا جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جایا کرتے تھے اور سجدے سے سر اٹھایا کرتے تھے اور جب ہاتھ اٹھاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں، تو کیا مانگتے تھے؟ کیا ملتا ہے حدیث پاک میں؟ اگر مانگتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہیں، اپنے خاندان کے کسی کا نام نہیں لیتے تھے۔ اگر کہتے تھے تو رب ہب لی امتی، ہمیں پکارتے تھے، ہمیں یاد کرتے تھے، جس کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے میں کمی محسوس ہوئی؟ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیہ کو اپنا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیجئے۔ اندر کا بنانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی عادت تھی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز بولتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ویسا ہی ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ان ہر اداؤں پر عمل کرنا امت پر لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ادا کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ظاہری حلیہ کو بنا لیجئے، اندر کو اللہ رب العزت بنا دیں گے، اور یہ قرآن کریم میں شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرعون کے سامنے جادوگروں اور جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اس وقت جتنے جادوگر تھے تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے معجزے کو دکھایا
تو فرعون کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی، انہیں ایمان کی توفیق کیوں نہیں ملی، اور جتنے جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو ایمان کی توفیق کیوں مل گئی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرعون نے جو جادوگروں کو لایا تھا، تو وہ جو ان کو لباس پہنایا تھا، جو کپڑا پہنایا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے کپڑا پہنے تھے اسی طریقے سے ان جادوگروں کا بھی لباس بنوایا تھا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ لیکن وہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا، تمام جادوگروں کے کرتب ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی نے تمام کے رسی اور ڈنڈوں کو کھا کر کے ختم کر دیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے تمام جو ہے جادوگر ہے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے ظاہری حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بنایا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جادوگروں کو ہدایت دے دی اور فرعون کو ہدایت نہیں ملی، فرعون کو ہدایت نہیں ملی۔ میرے دوستو، آج کا پیغام یہی ہے، کئی جمعوں سے سیرت پر بیان کر رہے ہیں۔ سیرت میں سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنے زندگی میں لائیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس ہمارے کسی عزیز رشتہ دار یا اپنے بیٹے کی تصویر ہے، فوٹو ہے ہمارے پاس، میرے پاس میرے بیٹے کی تصویر ہے، آپ کے پاس آپ کے بیٹے کی تصویر ہے، فوٹو ہے، اگر میں جا کر کے کہوں کہ اس فوٹو کو پھاڑ دو، آپ کہیں گے نہیں پھاڑ سکتا، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے۔ میں کہوں گا اسے آگ میں ڈال دو، کہیں گے نہیں، ہم اسے آگ میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ میرے بیٹے کی فوٹو ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے بیٹے سے ہمیں محبت ہے، اگر ہمارے بیٹے کو پھاڑنے کا اور جلانے کا حکم دیا جاتا ہے ہم نہیں جلاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے جانے کے بعد ہمارا چہرہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا تو کیا اللہ رب العزت جو نبی کے چہرے کے مطابق جس کا چہرہ ہو، کیا اللہ رب العزت اسے جہنم میں پھینکیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کے چہرے کو مطابق اپنے چہرے کو بنائیں۔ ہم کون سے عاشق ہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، اب جب شادی کا موقع آتا ہے یا کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے، جتنے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ناراض ہوتے ہیں سب کو منانے لگتے ہیں، ہائے ہیلو کرتے ہیں اور سوری کہتے ہیں کہ بھائی اب شادی کا موقع ہے، ہماری بہن بہت دن سے روٹھ گئی تھی، چلو جاتے ہیں ان سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اسے اپنے شادی میں بلوا لیتے ہیں، اپنے گھر میں شادی کے فنکشن میں شامل کر لیتے ہیں، ڈرائیور ہے اسے منا لیتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے اسے منا لیتے ہیں، ہمارا بھائی ہے اسے منا لیتے ہیں، اپنے گاؤں کے ہر ایک شخص کو منا کر کے اپنے گھر میں جمع کر دیتے ہیں، اور جب شادی کا موقع سجتا ہے اس وقت نبی کے سنت کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہم مسلمان، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ شادی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا چلنا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا سونا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، پھر ہم کون سے مسلمان ہیں اور پھر کون سے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں فرمائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق کے مطابق بنائیں، اپنا بولنا نبی کے بولنے کے مطابق بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑے کا کس طریقے سے احترام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے پر کس طریقے سے شفقت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وعدہ کسی سے کرتے تھے تو وعدے کو کس طریقے سے وفا کرتے تھے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں کا کس طریقے سے احترام کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہنوں کا کس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے، رضائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ہے، سگی ماں نہیں ہے، ان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، یہ معلوم کرنا ہوگا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم یوں ہی چاہے کامیاب ہو جائیں، یاد رکھیں ہم ناک رگڑ کر کے مر جائیں، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے حلیہ کو بنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق اللہ رب العزت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس جائیں گے، تو اللہ کے پاس جا کر کے ہمارے پاس اتنا کہنے کا رہ جائے گا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چہرہ جو ہے اپنے چہرے میں نبی کی داڑھی کو سجا کر کے آیا ہوں، میرے مولا میں تو ظاہری طور پر میں تو نبی کے حلیے کو اپنے حلیے کے مطابق بنا کر کے اپنے حلیے کو نبی کے حلیے کے مطابق بنا کر کے آیا ہوں، حقیقت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حقیقت بنا کر کے آپ جہنم سے ہمیں بچا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں جب ہم اپنے بیٹے کی تصویر کو دنیا میں جلانا پسند نہیں کرتے ہیں تو نبی کے حلیہ کو اللہ رب العزت جہنم میں کیسے پھینکیں گے؟ ہمارے نجات کا ذریعہ یہی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ہمیں محبت اور پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا